ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اپنے اختتام کو اس مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے، تو اللہ رب العالمین کے جلیل القدر نبی جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا ذکر خیر جاری ہے۔ آپ کی عظمت، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کا مقام، آپ کے مرتبے کے حوالے سے پچھلے جمعہ المبارک پہ میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جنہیں ہم یاد کرتے ہیں، جد الانبیاء کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک قربانی نہیں بلکہ کئی قربانیاں پیش کی، کئی قربانیاں دی تھی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فرمایا کہ یہ ابراہیم ہی تو ہے جنہیں اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ کون؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے خلیل، اے میرے ابراہیم، عرض کرتے ہیں جی رب جلیل، فرمایا کہ اے ابراہیم اس طرح کرو، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے لو اور دور کسی وادی میں ان کو چھوڑ کے واپس آنا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معصوم بچے کو ساتھ لیا، اپنی بیوی کو ساتھ لیا، گھر سے دور، محلے سے دور، شہر سے دور، اپنے وطن سے دور، اپنے علاقے سے دور، سرزمین مکہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے واپس پلٹے۔ جب واپس آنے لگے تو ایک بوری میں چند کھجوریں تھی اور ایک مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا، جو اپنی بیوی کو دیا، اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ کے آئے۔ جب واپس پلٹے، واپس لوٹنے لگے تو آپ کی بیوی حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا، دامن پکڑ کے کہا کہ اے ابراہیم، بتائیے ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، ہمیں کس آبادی میں، کس وادی میں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اے ابراہیم بتائیے ہماری نگرانی کس سے سونپ کے جا رہے ہیں، ہماری حفاظت کس کے ذمے لگا کے جا رہے ہیں؟ یہاں آس پاس کوئی آبادی نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی کٹیا نہیں، اور اس صحرا میں آپ چھوڑ کے ہمیں جا رہے ہیں، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی اختیار فرمائی۔ حضرت ہاجرہ نے دوبارہ پھر یہی سوال دہرایا، فرمایا، پوچھا کہ ابراہیم آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں ہمیں صحرا میں چھوڑ کے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ہاجرہ نے تیسری بار پوچھا کہ اے میرے سرتاج، بتائیے کیا اللہ کا حکم تو نہیں ہے اس جنگل میں چھوڑ کے جانے کے لیے؟ اللہ نے تو نہیں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم اپنے گھر والوں کو صحرا میں چھوڑ کے آؤ؟ حضرت ہاجرہ نے
ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا ہاں، قال نعم، فرمایا ہاں میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کی منشا و مرضی یہی ہے کہ میں تمہیں جنگل میں چھوڑ کے جاؤں، صحرائی علاقے میں چھوڑ کے جاؤں۔ حضرت ہاجرہ نے بڑے مطمئن ہو کے بڑے سکون سے جواب دیا کہ اے ابراہیم، اگر یہ رب کا حکم ہے، اگر اللہ کی یہی منشا و مرضی ہے تو جائیے، پھر ہمیں یقین ہے کہ وہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو آپ پھر جائیے، بے فکر ہو جائیے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، آنکھوں سے آنسو ہوئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ یہ دیکھ لے میں اپنے گھر والوں کو کہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ایسے مقام پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، جہاں کوئی زراعت نہیں ہے، جہاں کوئی فصلیں نہیں بوئی جاتی، اے مولا صرف صحرا ہے، صرف صحرا ہے، اس صحرا میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عند بیتک المحرم، اے اللہ کر دو، عند بیتک المحرم، اے اللہ میں یہاں پہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے تو جا رہا ہوں، لیکن اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں، کوئی بشر نہیں، کوئی پرندہ نہیں، کوئی انسان نہیں، زراعت نہیں، آبادی نہیں، پانی نہیں، کھانا نہیں، پھل نہیں، پھول نہیں، اے اللہ اس جا پہ میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، عند بیتک المحرم، اے مولا لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیری عظمت والے گھر کے پاس اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میرے گھر والوں کو نماز کا پابند بنا دینا، اے اللہ میں تجھ سے کچھ مانگتا نہیں، اے اللہ میں تیرے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا، بس میرے گھر والوں کو نمازی بنا دینا۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اے اللہ لوگوں کے دل اس طرف پھیر دینا، لوگوں کے دل اس طرف پھیر دینا، لوگوں کو اپنے گھر کی طرف اے مولا مائل فرما دینا۔ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، اے اللہ تو ان کی حفاظت کرنا۔ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ تو انہیں رزق دینا، پر پھلوں کا رزق دینا، اے اللہ انہیں رزق دینا پر پھلوں کا رزق دینا، ہر وقت ان کے لیے پھل مہیا کرتے رہنا۔ یہ تھی خلیل اللہ کی دعا، لعلہم یشکرون، یا اللہ انہیں پھلوں کا رزق دینا تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا تھی۔ آج بھی مکہ المکرمہ ایک واحد ایسا شہر ہے جس شہر میں ہر پھل، ہر قسم کا پھل، اور وہ بھی تازہ پھل ملتا ہے۔ کیوں تازہ پھل ملتا ہے؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے،
اللہ کے نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے جو مکہ مکرمہ میں تازہ پھل ملا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے واپس پلٹے، واپس آ گئے۔ ادھر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے کے ساتھ جنگل میں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ہاجرہ خود پانی پیتی ہے اور اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے۔ حضرت ہاجرہ چند کھجوروں پہ گزارا کرتی ہے، کھجوریں ختم ہو گئی، پانی جو مشکلیں میں تھا وہ پانی بھی ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر، ابراہیم کے نور نظر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پیاس نے تڑپا دیا، پیاس شدید لگ گئی، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، پیاس سے بلک رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ تڑپ حضرت ہاجرہ سے دیکھی نہ گئی۔ حضرت ہاجرہ جو کہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں تھی، اور ماں سے بیٹے کی تڑپ برداشت نہیں ہوتی۔ بیٹا اچھا ہو یا برا ہو، بیٹا اچھا ہو یا برا ہو، لیکن ماں اس کی طرف کبھی نہیں برداشت کرتی۔ ایک بادشاہ تھا نا، اس نے کسی کو کہا کہ یار مجھے ایسا بچہ لا کے دکھاؤ جو پورے شہر میں سب سے خوبصورت ہو، پورے شہر میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ وہ آدمی گیا، سارا شہر اس نے چھان مارا، کوئی بچہ ایسا نہ ملا جو اسے پیارا لگے۔ سارا شہر ڈھونڈنے کے بعد، سارا شہر چھاننے کے بعد اب وہ اپنے گھر چلا گیا۔ گھر گیا، جاتے ہی اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا، دل بھاگے۔ سارا شہر ایک طرف، اس کا اپنا بیٹا ایک طرف، اور بیٹے کا حال کیا ہے؟ بال بکھرے ہوئے، جسم پہ اتنی میل ہے، ناک چل رہا ہے، عجیب حالت ہے، کپڑے بھی گندے ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو لیا، بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ سلامت، اس سے زیادہ حسین مجھے پورے شہر میں نہیں ملا۔ بادشاہ نے کہا مذاق کر رہے ہو؟ پورے شہر میں تجھے کوئی خوبصورت لڑکا نہیں ملا، کوئی خوبصورت بچہ نہیں ملا؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے سارا شہر چھان مارا، میں نے سارے شہر میں ایک ایک گھر میں جا کے دیکھا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بادشاہ سلامت، میرے بیٹے کے سامنے کوئی بھی بچہ ایسا حسین نہیں جو مجھے نظر آتا۔ بادشاہ نے کہا یہ تیری بیٹے سے محبت تھی جو سارا شہر ایک طرف کر کے اپنے بیٹے کو میرے پاس لے آئے، یہ باپ کی بیٹے سے محبت تھی۔ اور حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں اور باپ، ماں اور باپ، ان دونوں میں سے زیادہ حق کس کا ہے؟ زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام، ماں اور باپ ان دونوں میں سے زیادہ حق ماں کا ہے۔ عرض کرتے ہیں صحابی، یا رسول اللہ پھر ماں کے بعد؟ فرمایا پھر ماں کا حق ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ تیسری بار؟ فرمایا تیسری بار بھی ماں کا حق زیادہ ہے۔ صحابی نے چوتھی بار پوچھا، میرے رجبال نبی نے چوتھی بار فرمایا کہ اے میرے غلام، چوتھی بار تیرے باپ کا حق ہے۔ باپ کو ایک حق دیا اور ماں کو 3 حق دیے۔ کیوں 3 حق ماں کو دیے؟ چونکہ ماں کو بیٹے سے، ماں اولاد سے محبت کو زیادہ کرتی ہے۔ اور پھر بیٹا وہ ہو جس کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہو، بیٹا وہ ہو
کی تڑپ کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ ماوا دے دل نرم گلابوں قد کرم قبول جدائی، ماں سے کب دیکھی جاتی ہے تڑپ؟ جب حضرت ہاجرہ نے بیٹے کی تڑپ دیکھی، ادھر ادھر دیکھا، پانی نظر نہیں آیا، قریب ایک پہاڑ تھا جسے صفا کہا جاتا ہے، اما ہاجرہ دوڑی، صفا پہاڑ پہ چڑھی، پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد دائیں بھی دیکھا، بائیں بھی دیکھا، سامنے بھی دیکھا، پیچھے بھی دیکھا کہ کہیں سے مجھے پانی نظر آ جائے، لیکن حضرت ہاجرہ کو کہیں سے پانی نظر نہیں آیا۔ حضرت ہاجرہ اس پہاڑ سے اتری، قریب مروہ پہاڑ تھا، مروہ پہاڑ پہ دوڑ کے چڑھی، پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد ارد گرد دیکھا کہیں پانی نظر آ جائے، پانی نظر نہیں آیا، پھر دوڑی، صفا پہ چڑھی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا پہ، پھر مروہ پہ چڑھی، 7 چکر پہاڑوں پہ لگائے۔ ادھر رب نے فرمایا جبریل، جی رب جلیل، فرمایا دیکھ میری بندی کی طرف، فرمایا جبریل دیکھ میری بندی کی طرف، میری بندی ہاجرہ پانی کے لیے تڑپ رہی ہے، کبھی صفا پہ جاتی ہے، کبھی مروہ پہ چڑھتی ہے، پانی دیکھتی ہے کہیں سے پانی مل جائے۔ فرمایا کہ جبریل دیکھ لے، وہ پانی کے لیے تڑپ رہی ہے لیکن مجھے شکایت نہیں کر رہی، پانی کے لیے تڑپ تو رہی ہے لیکن میری بندی مجھے شکایت نہیں کر رہی۔ یا اللہ، پھر فرمایا میری بندی کی تڑپ دیکھ لے، جبریل میری بندی کی دوڑ بھی دیکھ لے، صفا اور مروہ پہ میری بندی کس طرح تڑپتی ہوئی چلتی ہے۔ عرض کی یا اللہ حکم فرما، فرمایا کیا جبریل یاد رکھنا میری یہ بندی کی ادا مجھے پسند آ گئی ہے، قیامت تک جتنے حاجی آئیں گے، جتنے نبی آئیں گے، جتنے ولی آئیں گے، جو بھی حج کرنے کے لیے آئے گا، اگر میں اسے ہاجرہ کی طرح صفا اور مروہ پہ نہ دلاؤں، مجھے خدا نہ کہنا۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا یہ صفا اور مروہ یہ ایسے پہاڑ ہیں جو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ فرمایا کہ جبریل دھیان رکھ لے میری بندی کیسے تڑپ رہی ہے، تڑپ کے پھر کیسے دوڑ لگا رہی ہے، پہاڑوں پہ کیسے چکر لگا رہی ہے۔ قیامت تک جتنے بھی حاجی آئیں گے، مجھے میری عزت کی قسم ہر حاجی کو میں صفا پہ بھی چڑھاؤں گا، مروہ پہ بھی چڑھاؤں گا، جو حاجی ان پہاڑوں کی پیروی کرے گا، فرمایا میں اس کی حج قبول ہی نہیں کروں گا۔ یہ ہے اللہ کے نیک لوگوں کی ادائیں جو اللہ کو پسند آ جاتی ہیں۔ اللہ اپنے نیک لوگوں کی ادائیں پسند کرتا ہے اور ان کی ادا ہوتی ہی اس کی رضا کے لیے ہے۔ ان کی کوئی ادا ایسی ہوتی ہی نہیں جس میں اس کی رضا شامل نہ ہو۔ یار ورنہ کوئی بھی بیوی ایسی ہے کہ جس کا شوہر جنگل میں چھوڑ کے آئے اور وہ خاموشی اختیار کرے، اس تک نہ کہے کوئی بیوی ہے جہان میں تو دکھاؤ مجھے، لیکن یہ بھی تو ان کی ادا تھی اللہ کی رضا کی خاطر۔ پوچھا نا خلیل اللہ سے، ابراہیم بتائیے کہ اللہ کا حکم تو نہیں جنگل میں چھوڑ کے جانا؟ قال نعم، ابراہیم نے فرمایا کہ ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے۔ ہاجرہ نے بھی کتنی تسکین سے جواب دیا، اگر یہ میرے رب کا حکم ہے پھر مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ حضرت ہاجرہ نے 7 چکر لگا لیے پہاڑ پہ۔ کتنے چکر لگا لیے؟ 7 چکر لگائے۔ 7 چکر لگانے کے بعد حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا آپ نے کیا دیکھا کہ پانی جس کے لیے وہ پہاڑوں پہ چکر لگا رہی ہے، وہ پانی تو میرے بیٹے اسماعیل کے پاس ہے۔ وہ پانی
اسماعیل کے پاس آب زمزم جسے کہا جاتا ہے۔ ایک بار مجھے کسی نے سوال کیا کہ اکثر حاجی جب حج سے واپس آتے ہیں تو زمزم کے پانی سے آب زمزم سے اپنی چادر، اپنی دستار، اپنا رومال، کوئی کپڑا اس پانی کے ساتھ دھو کے لے آتے ہیں، وہ تو خشک ہو جاتا ہے۔ جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو پھر اس سے لے کے آنے کا کیا فائدہ، اس کا تو اثر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جب خشک ہو جاتا ہے اس کا تو اثر ختم ہو جاتا ہے، اتنی زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اسے ایک جواب دیا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ، آپ ماشاءاللہ نمازی ہیں، آپ کے کپڑے، آپ کا کپڑوں میں پیشاب نکل جائے پھر وہ خشک ہو جائے، ان کپڑوں سے کیا نماز ہو جائے گی؟ ان کپڑوں سے کیا نماز ہو جائے گی؟ اس نے بڑے تسلی سے کہا کہ نہیں ہوگی۔ میں نے کہا جب تیری نماز نہیں ہوتی، وہ تو خشک ہو گیا، اب تو اس کا پیشاب کا اثر ختم ہو گیا، اب نماز کیوں نہیں ہو رہی؟ اس نے کہا کہ وہ ہے ناپاک کیوں ہو گئے، خشک ہو یا نہ ہو، کپڑے تو ناپاک ہو گئے۔ میں نے کہا یہ پیشاب، اس سے کپڑے ناپاک ہو گئے، کپڑے خشک ہو گئے، لیکن نماز کتنی نہیں ہوتی۔ وہ آتے زمزم، اس پانی کو اللہ کے نبی کے پاؤں سے نسبت ہو گئی۔ بتاؤ وہ پانی اگر خشک ہو جائے کپڑے میں تو پھر اس کپڑے سے اثر کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ جب ناپاکی کا اثر ختم نہیں ہوا تو پاک پانی کا اثر کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ حضرت حاجرہ نے دیکھا وہ پانی جس کے لیے میں تڑپ رہی ہوں، پہاڑیوں کے چکر لگا رہی ہوں، وہ پانی تو میرے بیٹے اسماعیل کے پاؤں میں ہے۔ دوڑ کے آئی، کیا دیکھتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، آپ بچے تھے، زمین پہ لیٹے تھے اور اپنے ایڑیاں رگڑ رہے تھے جیسے بچے وہ جب روتے ہیں تو نیچے پاؤں مارتے، ایڑیاں مارتے ہیں نیچے۔ حضرت اسماعیل بھی لیٹے تھے اور اپنی ایڑیاں زمین پہ رگڑ رہے تھے۔ جب ایڑیاں رگڑ رہے تھے، آپ کی رگڑ سے زمین سے ایک چشمہ پھوٹا۔ حضرت حاجرہ نے دیکھا میرے بیٹے کے پاؤں کے نیچے جو زمین ہے اس زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ حضرت حاجرہ دوڑ کے آئی، مٹی اکٹھی کی، مٹی اکٹھی کرنے کے بعد اس پانی کے ارد گرد مٹی جمع کرتی ہے، مٹی جوڑتی ہے، بند بناتی ہے کہ پانی رک جائے، اور ساتھ کہتی ہے یا ماؤ زمزم، یا ماؤ زمزم، یا ماؤ زمزم، اے پانی رک جا، اے پانی رک جا، اے پانی رک جا، رک جا۔ حضرت حاجرہ اس پانی کو روک رہی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین رحم فرمائے میری دادی اماں حاجرہ پر، اگر وہ پانی کو نہ روکتی تو پانی زمزم کا پانی وہ ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ اگر نہ روکتی تو وہ پانی بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اماں حاجرہ اس پانی کو نہ روکتی تو وہ پانی پوری دنیا پہ پھیل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاؤں کی برکت سے وہ پانی ملا۔ حضرت اماں حاجرہ سلام اللہ علیہا، اللہ اکبر، آپ نے پانی پیا، اپنے بیٹے کو پانی پلایا، پھر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، کہ اے اللہ لوگوں کے دل اس طرف مائل فرما دے، لوگوں کے دل ادھر کو پھیر دے۔ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی۔ ایک قبیلہ بنی کبار حدیث پاک میں ہے،
पाक रिवायत करते हैं वो कबीला जब सरजमीन मक्का की तरफ आया, उन्होंने क्या देखा कि आसमान पे परिंदा उड़ रहा है। किसी ने कहा कि लगता है यहाँ कोई पानी यहाँ पे है कहीं, इसीलिए तो इस जगह पे आसमान पर परिंदा उड़ रहा है। ये परिंदा पानी की वजह से यहाँ उड़ रहा है, वरना यहाँ पानी ना होता तो परिंदा भी ना होता। उन कबीले वालों ने आपस में मशवरा किया कि दो बंदे जाएं पानी की तलाश में, पता करें पानी कहाँ से मिलेगा। दो पर पानी की तलाश में निकले। हजरत अम्मा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी खिदमत में आ गए, आकर कहने लगे कि ऐ बीबी, ऐ खातून, हम पानी के लिए आए हैं, क्या हमें पानी मिल सकता है? हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा आपने जवाब दिया, हाँ पानी मिल सकता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि पानी पे मलकियत मेरी ही है। पानी दिया। अब वो दो मर्द जो पानी की तलाश में आए थे वो वापस गए, अपने खानदान वालों को भी लेके आए। हजरत अम्मा हाजरा के पास आ गए, आकर पूछते हैं कि बीबी जान, अगर इजाजत हो तो हम यहाँ पे अपनी आबादी बना लें। हजरत हाजरा ने जवाब दिया, हाँ आबादी तो बना लो, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो पानी का चश्मा है ये मेरी मलकियत में है, इस पे कब्जा मेरा रहेगा, आबादी तुम कर लो। उन्होंने कहा कि हाँ इस पे कब्जा आपका होगा, ये मलकियत आपकी, लेकिन हम आबादी कर लेते हैं। आबादी हो गई। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लत्ते जिगर, आपके नूरे नजर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, आप बचपन से निकले, कुछ बड़े हुए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में इशारा हुआ। ख्वाब में हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, क्या इब्राहिम, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी कीजिए उस चीज की जो आपको महबूब है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे, 100 ऊंट कुर्बान कर दिया, 100 ऊंट ज़िबा कर दिया, फिर सो गए। फिर ख्वाब आया, हुक्म हुआ कि इब्राहिम कुर्बानी कीजिए उसकी जो आपको महबूब है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर उठे, 100 ऊंट फिर कुर्बान कर दिए। फिर ख्वाब आया, फिर इशारा हुआ, फिर हुक्म आया कि इब्राहिम जो चीज आपको महबूब है उस चीज की कुर्बानी कीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे, ख्वाब यह था कि जो चीज महबूब है उसकी कुर्बानी कीजिए। कहा मुझे महबूब तो मेरा बेटा है, जाओ बेटे की कुर्बानी करो। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे, अपने बेटे के पास गए। अंबिया के ख्वाब हमेशा सच्चे होते हैं, अंबिया के ख्वाब कभी झूठे नहीं होते। अंबिया को जो ख्वाब आते हैं वो अल्लाह की तरफ से वही होते हैं। अंबिया के ख्वाब में रहमान आता है और हमारे ख्वाब में शैतान आ सकता है। लेकिन ये बात भी है कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अगर किसी के ख्वाब में जाएं तो आप इरादा तक उसके ख्वाब में गए, कसदन उसके ख्वाब में गए। यानी मैं आपके ख्वाब में आऊं तो मुझे नहीं पता होगा कि मैं आपके ख्वाब में आया, या आप मेरे ख्वाब में आए, आपको नहीं पता होगा कि हम किसी के ख्वाब में हैं, नहीं पता होता। और आका अलैहिस्सलाम जब किसी के ख्वाब में आते हैं तो दर हकीकत आते हैं। आका अलैहिस्सलाम अगर किसी के ख्वाब में आते हैं, इरादा तब आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं। आका अपनी मर्जी से आते हैं और मर्जी से जाते हैं, बेमर्जी नहीं आते। और आका ख्वाब में
اگر کچھ عطا فرمائے تو وہ آقا نے در حقیقت عطا فرمایا ہے. اگر آقا صاحب نے کچھ دے تو وہ آقا نے در حقیقت کچھ دیا ہے. اگر میں آپ کے سامنے آؤں کچھ دوں، آنکھ کھلے گی، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اور آقا جب دیتے ہیں تو دے کے ہی جاتے ہیں. پوچھو امام بوصیری سے، فالج کی مرض میں مبتلا ہے، حکیموں نے جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ جاؤ اپنی زندگی کے دن پورے کرو. امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے، حضور علیہ السلام کی مدحت میں ایک قصیدہ لکھا، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. یہ قصیدہ امام بوصیری نے لکھا. قصیدہ بھی بڑا طویل ہے، بڑا لمبا قصیدہ ہے. جب مکمل ہوا امام بوصیری کو نیند آ گئی، آنکھ لگی تو مدینے والے بھی آ گئے. مدینے والے آئے، آ کر فرمایا کہ اے شرف الدین بوصیری، وہ قصیدہ تو ذرا مجھے سنا جو تو نے لکھا ہے. امام شرف الدین اٹھے، ہاتھ باندھے، ادب سے کھڑے ہو گئے اور قصیدہ پڑھا، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. قصیدہ پڑھ کے سنایا آقا کو. آقا علیہ السلام نے امام شرف الدین بوصیری کے جسم پہ ہاتھ پھیرا اور شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بیماری ختم ہو گئی، آپ کو شفا ہو گئی. اب آقا کریم نے فرمایا کہ اے بوصیری، یہ میں چادر تمہیں دے کے جا رہا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو. امام بوصیری نے وہ چادر لی اور رکھ لی. جب جا گئی کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چادر آپ کے پاس ہے. جو چادر آقا نے عطا فرمائی وہ چادر امام بوصیری کے پاس ہے. اب دن ہوا، ایک شخص امام بوصیری کے پاس آ گیا. آ کر اس نے کہا کہ اے بوصیری، ذرا وہ قصیدہ مجھے بھی سناؤ جو رات کو آقا کی بارگاہ میں تو نے سنایا تھا. وہ قصیدہ مجھے سناؤ جو رات کو آقا کی خدمت میں آپ نے سنایا تھا. امام بوصیری نے فرمایا کہ اے آنے والے، آقا میرے خواب میں تھے، میں خواب کی حالت میں آقا کو وہ قصیدہ سنا رہا تھا. وہ میں جانتا ہوں یا آمینہ کا لال جانتا ہے. بتا تجھے کیسے علم ہوا کہ میں نے آقا کو قصیدہ سنایا ہے. اس شخص نے کہا کہ اے بوصیری، تم قصیدے کی بات کرتے ہو کہ مجھے کیسے علم ہوا؟ وہ مجھے چادر بھی دکھاؤ جو آقا تمہیں دے کر گئے ہیں. مجھے وہ چادر بھی دکھاؤ جو آقا نے آپ کو دی ہے. مجھے وہ قصیدہ بھی سناؤ آقا کو جو تم نے سنایا ہے. امام بوصیری نے وجہ پوچھی کہ آپ کو پتہ کیسے چلا؟ مجھے بھی تو پتہ چلے. اس آنے والے صاحب نے کہا کہ اے شرف الدین بوصیری، سن لے، اگر تو پوچھتا ہے میں بتا دیتا ہوں. آقا تیرے پاس بعد میں آئے، پہلے میرے پاس آئے تھے اور مجھے بتا کے آئے تھے کہ میں شرف الدین بوصیری کے پاس جا رہا ہوں. اس نے جو قصیدہ لکھا ہے میں نے وہ قصیدہ بھی سننا ہے اور یہ چادر میرے پاس ہے، یہ چادر بھی میں نے بوصیری کو دینی ہے. آقا میرے بھی خواب میں آئے تھے اور میں جانتا ہوں کہ آقا جب خواب میں آتے ہیں اپنی مرضی سے آتے ہیں اور در حقیقت آتے ہیں. اس لیے میں تم سے وہ قصیدہ سننے کے لیے آیا ہوں اور وہ چادر دیکھنے کے لیے آیا ہوں. انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی، لیکن اللہ رب العالمین نے اسماعیل کے فدیے میں جنت سے دمبا بھیج دیا. حضرات گرامی قدر، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اگر داستان خلیل کو پڑھیں اگلی قربانی تک بھی داستان خلیل مکمل نہیں ہو سکتی. اس مہینے ذی الحجہ شریف کی 23 تاریخ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد
آپ کے جلیل القدر صحابی اور خلیفہ سوئم حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کی شہادت کائنات کے لیے ایک بڑا المناک حادثہ تھا۔ آپ کی شہادت جہاں والوں کے لیے بڑا غمناک، بڑا دردناک واقعہ تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے صرف وقت کی نزاکتوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے ایک حدیث کا سنانا چاہتا ہوں۔ کون؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں فرشتے بھی ذی النورین کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ عثمان غنی کو فرشتے بھی ذی النورین کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ کیوں ذی النورین کے لقب سے یاد کرتے ہیں؟ ذی النورین کا معنی ہے دو نوروں والا، دو نوروں والا۔ سیدنا عثمان غنی آپ کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں۔ پہلے ایک بیٹی تھی، ان کا وصال ہوا، آقا کریم علیہ السلام نے دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ جب آپ کی دوسری صاحبزادی کا بھی وصال ہوا، آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور فرمایا کہ عثمان، میں نے دو بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دی، میری تیسری بیٹی فاطمہ وہ علی کے نکاح میں ہے، اگر میری اور بیٹی ہوتی تو عثمان میں وہ تیرے نکاح میں دے دیتا۔ یہ حضرت عثمان غنی کی عظمت ہے جو آقا نے اپنی زبان سے بیان فرمائی ہے۔ وہ عثمان غنی حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ مسجد نبوی شریف وہ قلیل ہے، وہ چھوٹی ہے، صحابہ کرام کی جماعت زیادہ ہو گئی ہے، صحابہ کثیر تعداد میں ہو گئے ہیں، لوگ مسجد میں پورے نہیں آتے۔ مسجد کے سامنے ایک پلاٹ ہے، خالی پلاٹ۔ آقا نے فرمایا کہ اس پلاٹ کو خریدنا ہے۔ وہ پلاٹ ایک یہودی کا پلاٹ تھا، اور یہودی تو بڑے ذلیل، بڑے پلید ہوتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ یہ پلاٹ خرید لو، اس پلاٹ کو مسجد میں شامل کر دو۔ ایک صحابی گئے اس یہودی کے پاس، کہا کہ میں پلاٹ لینے کے لیے آیا ہوں، بتا کتنی قیمت لیں گے؟ یہودی نے دیکھا کہ انہیں میرے پلاٹ کی ضرورت ہے۔ یہودی نے اس پلاٹ کی قیمت جتنی تھی اس سے کہیں زیادہ بتا دی۔ وہ صحابی لوٹ کے واپس آ گیا، کیوں اتنی ہمت نہ تھی؟ دوسرا صحابی گیا، اس نے قیمت اور بڑھا دی، تیسرا گیا، قیمت اور بڑھا دی۔ کئی صحابی گئے، یہودی یتے بازی کر قیمت بڑھاتا گیا، اس پلاٹ کی ڈیمانڈ جو بڑھ گئی، وہ قیمت بڑھاتا گیا۔ آقا نے فرمایا کہ کون ہمت کرے گا اس پلاٹ کو خرید کے مسجد کون بنوائے گا؟ عثمان غنی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے حکم دیجیے، میں جاتا ہوں وہ پلاٹ خرید کے لاتا ہوں۔ میرے آقا نے اجازت دی۔ عثمان غنی گئے یہودی کے پاس، جا کر کہا کہ یہودی بتا تیرے پلاٹ کی قیمت کیا ہے؟ یہودی نے کہا کہ عثمان تجھ سے پہلے کئی آئے، وہ قیمت سن کے واپس چلے جاتے تھے، تو بھی واپس جائے گا۔ عثمان غنی نے فرمایا او یہودی، پہلے جتنے بھی آئے تھے ان میں ایک بھی عثمان نہیں آیا تھا، جتنے بھی آئے عثمان ایک ہی آیا ہے، تو قیمت بتا، اگر میں قیمت چکا کے نہ جاؤں تو مجھے عثمان نہ کہنا۔ یہودی نے قیمت بتائی کہ اتنے 1000 دینار یا درہم اتنی قیمت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسکرائے۔ یہودی نے کہا کہ عثمان مسکرا کیوں رہے ہو؟ عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے یہودی، تو نے جتنی قیمت اس پلاٹ کی بتائی ہے، سن لے، اتنی دولت تو میری دولت کی زکوٰۃ بنتی ہے، یہ تو میری دولت کی زکوٰۃ ہے، تو قیمت مجھ سے مانگ۔ پلاٹ کا سودا ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا۔ عثمان آقا کی بارگاہ میں، سیدی یا رسول اللہ، میرے آقا نے فرمایا کہ عثمان بتاؤ، سیدی یا رسول اللہ میں نے وہ پلاٹ خرید لیا ہے، آقا حکم دیجیے وہاں پہ اب مسجد کی بنیاد
ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے جو جگہ خریدی وہ مسجد بن گئی، جنہوں نے جب بھی خیرات کی اللہ کی رضا کی خاطر، جب بھی صدقہ دیا اللہ کی رضا کی خاطر، قدم اٹھایا تو اللہ کی رضا کی خاطر، سانس لیا تو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی راہوں کا مسافر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔